We will never surrender. We win or we die. And don't think it stops there. عمر المختار کی یہ جدوجہد اٹالین کلونیل انویژن کے دوران 11 ستمبر 1931 کو ختم ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ان کے ہی فالوورز کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ اسلامی تاریخ کے ہیرو عمر المختار کون تھے، ان کی جدوجہد آخر کیا تھی اور ان کو کیوں پھانسی دی گئی، آئیے ایکسپلور کرتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ عمر المختار کا مکمل نام عمر المختار محمد بن فرحت المنفی تھا، جو 20 اگست 1858 کو اوٹمن امپائر کے زیر انتظام علاقے زنجور میں پیدا ہوئے، جو کہ آج لیبیا کا حصہ ہے۔ عمر المختار قرآن کے قاری، عالم اور معلم تھے۔ اپنے علاقے میں قرآن کے ایکسپرٹ اور امام کے طور پر جانے جاتے تھے۔ قرآنی تعلیم کے علاوہ سینوسائڈ موومنٹ کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ریلیشن بھی کافی مضبوط تھے۔ 1911 میں اٹالو ٹرکش جنگ میں اٹالین فوج نے سلطنت عثمانیہ کو لیبیا کے علاقے سرنڈر کرنے کو کہا اور سلطنت عثمانیہ اور ان کے لیبیا کے اتحادیوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اٹالین فورسز نے تریپولی اور بنغازی میں حملہ کیا اور بمباری شروع کر دی۔ عمر المختار، جو کہ لوکل جیوگرافی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور ڈیزرٹ وارفیئر ٹیکٹکس کے ایکسپرٹ تھے، وہ صحرا میں اٹالین فورسز پر اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوتے اور ان کی سپلائی لائن اور کمیونیکیشن کو تباہ کر دیتے اور کیسے صحرا میں غائب ہو جاتے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ عمر المختار اپنی ان گوریلا وار ٹیکٹکس کی وجہ سے اٹالین رائل آرمی کے لیے درد سر بن چکے تھے۔ 1924 میں اٹالین گورنر ارنیسٹو بومبیلی نے ایک کاؤنٹر گوریلا فورس بنائی جو کہ عمر المختار کے حملوں کی طرز پر کام کرتی تھی، جس نے لیبین ریزسٹنس موومنٹ کو کافی نقصان پہنچایا، جس کے جواب میں عمر المختار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی گوریلا وار ٹیکٹکس کو موڈیفائی کیا اور ریزسٹنس کو جاری رکھا۔ اٹالین فورسز کے ان حملوں سے سینوسائڈ موومنٹ کو مختلف علاقوں میں کافی نقصان ہوا اور خود عمر مختار بھی اسی موومنٹ کا حصہ تھے، اسی لیے انہوں نے سینوسائڈ موومنٹ کے ممبرز کو 1927 اور 28 کے درمیان ری آرگنائز کیا اور اٹالین فورسز کے خلاف ریزسٹنس جاری رکھی۔ دشمن ہونے کے باوجود اٹالین رائل آرمی کے جنرلز عمر المختار کو مضبوط قوت ارادی اور استقامت کا مالک انسان سمجھتے تھے۔ The conflict in Libya escalated as more and more fascist might was thrown against the stiffening resistance of the local population. 1929 میں اٹالین فورسز اور لیبین ریزسٹنس موومنٹ کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا۔ اس امن کے باوجود اٹالین فورسز کی لیبیا کے مختلف علاقوں میں اگریشن ختم نہیں ہوئی، اس لیے عمر المختار نے 1930 کو یہ امن کا معاہدہ ختم کر دیا اور بالآخر ایک مکمل جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ کو جیتنے اور عمر مختار کی طاقت کو کم کرنے کے لیے اٹالین فورسز نے ایسے علاقے جن میں لیبیا ریزسٹنس فورسز کے اتحادی رہتے تھے ان کو ری لوکیٹ کر دیا۔ اس طرح سے اتحادیوں کی امداد کے تمام راستے بند کر دیے گئے اور عمر مختار ان کے ساتھیوں کی مدد ری انفورسمنٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور یوں بالآخر 20 سال کی جدوجہد کے بعد 11 ستمبر 1931 کو زخمی کرنے کے بعد عمر مختار کو گرفتار کر لیا گیا، جن کا ایک نام نہاد کیس اٹالین کورٹس میں سنا گیا اور ان کو اٹالین کورٹس میں سزائے موت سنا دی گئی۔ عمر مختار کو ان کے ساتھیوں کے سامنے پھانسی دی گئی تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ ان کی بہادری اور استقامت کی لیگیسی میں 1961 میں ان کے نام سے عمر المختار یونیورسٹی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ لیبیا کے 10 دینار کے نوٹ پر بھی ان کی فوٹو موجود ہے۔ ان کی زندگی کے آخری سالوں پر ہالی ووڈ میں دی لائن آف دی ڈیزرٹ کے نام سے ایک مووی بنائی گئی۔ 2009 میں روم کے دورہ پر معمر قذافی نے عمر المختار کی گرفتاری کی تصویر کو اپنے سینے پر لگایا۔ لیبیا میں آج بھی عمر المختار کو سمبل آف یونٹی سمجھا جاتا ہے۔ صرف لیبیا ہی نہیں بلکہ باقی مسلم ممالک بھی ان کو ایک اسلامی ہیرو کے طور پر ڈگنیفائی کرتے ہیں، اسی لیے کویت، غازہ، قطر، ایجپٹ، تونسیہ، سعودی عرب، جارڈن، موروکو اور UAE میں ان کے نام سے مختلف اسٹریٹس کے نام رکھے گئے۔ ان کا یہ ڈائلاگ آج بھی بہت مشہور ہے۔ We will not surrender. We win or we die. ہماری ویڈیو سے اگر آپ کے نالج کو ویلیو ملی ہو تو اس کو دوسروں کو شیئر کریں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ We